الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الفرقان نیٹ ورک کے تحت مسائل قربانی کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی میں آج آپ کے سامنے وقت سے متعلقہ چند مسائل بیان کرنے کے لیے حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ قربانی کا وقت 10ویں ذی الحجہ کی طلوع صبح صادق سے 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک ہے، اور ان دنوں کو ایام نحر کہا جاتا ہے۔ طلوع صبح صادق کا مطلب کہ جس ٹائم فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور غروب آفتاب جب مغرب کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ تو طلوع صبح صادق سے 12 کی غروب آفتاب تک ہے۔ تو اس میں کل 3 دن ہو گئے اور 2 راتیں ہو گئیں، تو 10ویں کا دن اور رات، 11ویں کا بھی دن اور رات، لیکن 12ویں کا صرف دن ہے، رات نہیں ہے۔ رات میں قربانی کے حوالے سے یہ مسئلہ یاد رکھے کہ رات میں قربانی کرنے سے بھی قربانی ادا ہو جاتی ہے، وجوب ساقط ہو جاتا ہے، لیکن رات میں قربانی کرنا مکروہ تنزیہی ہے، یعنی ناپسندیدہ عمل ہے۔ ہاں، اگر تیز روشنی کا اہتمام ہے اس طور پر کہ رگوں کے کٹنے کا معاملہ مشتبہ نہیں ہوگا، اس سلسلے میں کسی قسم کا کوئی شک اور تردد نہیں ہوگا، تو اب رات میں قربانی کرنا بھی مکروہ تنزیہی نہیں ہے۔ مکروہ تنزیہی اس صورت میں ہے کہ جب کافی روشنی کا اہتمام نہ ہو کہ جس کی وجہ سے رگوں کے صحیح طور پر کٹنے کا معاملہ مشتبہ ہو سکتا ہو، تو اس وجہ سے وہ مکروہ تنزیہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر کافی روشنی کا اہتمام ہے، کسی قسم کا کوئی معاملہ مشتبہ نہیں ہوگا، تو اب یہ عمل مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہوگا۔ دوسری چیز یہ کہ 10ویں ذی الحجہ کی طلوع صبح صادق سے 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک جو قربانی کا وقت ہے، تو اس میں کسی بھی وقت قربانی ہو سکتی ہے، لیکن پہلے دن قربانی کرنا یہ افضل اور بہتر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں اپنے نیک لوگوں کی مدح اور تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، وہم لہا سابقون، اور اس پر وہ سبقت لے جاتے ہیں۔ تو پہلے دن قربانی سب سے بہتر ہے، اور اس کے بعد دوسرے دن، پھر تیسرے دن کا نمبر آتا ہے۔ ایک اور اہم مسئلہ یاد رکھنے کے قابل وہ یہ ہے کہ شہر میں قربانی کا وقت اگرچہ طلوع صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن اگر شہر میں قربانی ہو رہی ہو تو اس میں ضروری یہ ہوتا ہے کہ نماز عید ہو جائے۔ چنانچہ نماز عید سے قبل اگر شہر میں قربانی کی جائے تو وہ قربانی صحیح نہیں ہوگی، اور اس کی وجہ حدیث پاک ہے کہ حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو آپ کی نگاہ ایک ذبح شدہ بکری پر پڑی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ من ذبح قبل الصلاۃ، کہ جس نے نماز عید سے قبل قربانی کی، نماز عید سے قبل ذبح کیا، فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا، تو اسے چاہیے کہ اس کی جگہ ایک اور بکری ذبح کرے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شہر میں قربانی کے لیے ضروری ہے کہ نماز عید ہو جائے۔ نماز عید سے پہلے اگر قربانی کی جائے گی تو وہ ویلڈ نہیں ہوگی، وہ قابل قبول نہیں ہوگی، اس سے وجوب جو ہے ساقط نہیں ہوگا۔ لیکن نماز عید کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جس مقام پر انسان رہ رہا ہو وہاں کی قریبی مسجد میں نماز عید ہو جائے، بلکہ شہر میں اگر کسی ایک مقام پر بھی عید کی نماز ہو جائے تو قربانی ادا ہو سکتی ہے، چاہے قریبی مسجد یا عیدگاہ میں نماز عید ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ قربانی کا وقت 10ویں ذی الحجہ کی طلوع صبح صادق سے 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک ہے، یعنی 3 دن اور 2 راتیں۔ ان دنوں کو ایام نحر کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، رات میں قربانی ہو سکتی ہے مگر مکروہ تنزیہی ہے۔ ہاں، اگر کافی روشنی کا اہتمام ہو، تیز روشنی کا اہتمام ہو، تو اس صورت میں یہ بلا کرا جائز ہوگا۔ اور نمبر 3، اگر شہر میں قربانی ہو رہی ہو تو ضروری یہ ہے کہ نماز عید ہو جائے۔ نماز عید سے قبل اگر قربانی کی تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ ایک اور مسئلہ اس حوالے سے یہ کہ اگر کوئی باہر ملک سے
پاکستان یا انڈیا یا دیگر ممالک میں کسی کو قربانی کرنے کا وکیل بنائے، قربانی کرنے کی ذمہ داری دے، تو اب وقت کے اعتبار سے کیا مسائل ہوں گے؟ تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ اگر جو شخص کسی کو کوئی کام کی ذمہ داری دیتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں موکل، اور جو اس ذمہ داری کو پورا کرتا ہے اسے کہا جاتا ہے وکیل۔ تو اب سب سے بیسٹ اور سب سے بہتر یہ ہے کہ جہاں پر موکل ہو وہاں پر بھی ایام نحر ہونے چاہیے، اور جہاں پر وکیل ہے، جہاں پر قربانی ہو رہی ہے، وہاں پر بھی ایام نحر ہونے چاہیے۔ لہذا مثال کے طور پر جہاں پر موکل ہے وہاں پر ابھی ایام نحر شروع ہی نہیں ہوئے، مثال کے طور پر وہاں پر ابھی 9 ذی الحجہ ہے، اور جہاں پر وکیل ہے وہاں پر ایام نحر شروع ہو چکے ہیں، تو اب اگر اس کی قربانی کی جائے گی تو یہ قربانی قابل قبول نہیں ہوگی، یہ قربانی درست نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے حق میں ابھی نفس وجوب ثابت ہی نہیں ہوا، اس کا وجوب ابھی ثابت ہی نہیں ہوا ہے، تو اس لیے اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ دوسری صورت تو وہی کہ دونوں مقامات پر ایام نحر ہیں تو وہ قربانی ادا ہو جائے گی، اور اس کی تیسری ممکنہ صورت یہ ہو سکتی ہے کہ موکل جہاں پر رہتا ہے وہاں پر ایام نحر شروع ہو کر ختم ہو گئے، لیکن جہاں پر وکیل ہے وہاں پر ابھی ایام نحر باقی ہیں۔ مثال کے طور پر وہاں پر 12 ذی الحجہ کی رات ہے اور یہاں پر 12 ذی الحجہ کی صبح ہے، یا وہاں پر 13 ذی الحجہ ہے اور یہاں پر 12 ذی الحجہ ہے، تو اس صورت میں اگر قربانی کی جائے گی تو وہ قربانی قابل قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اس سلسلے میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ قربانی ادا نہیں ہوگی، کیونکہ وکیل اور موکل دونوں مقامات پر ایام نحر کا ہونا ضروری ہے، چونکہ مقام و موکل میں ایام نحر ختم ہو گئے، لہذا چاہے وکیل کی جگہ جہاں پر وکیل ہے وہاں پر قربانی کے ایام باقی ہوں، قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب موکل نے وکیل کو ذمہ داری سپرد کر دی تو اب تمام تر معاملات اسی کے ذمہ ہیں، چنانچہ اگر مقام وکیل میں قربانی کے ایام چل رہے ہیں، ایام نحر باقی ہیں، تو اس کی طرف سے اگر قربانی ادا کی جائے گی وہ تو قربانی قابل قبول ہوگی، قربانی ادا ہو جائے گی۔ چونکہ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے، لہذا اس سے بچنا ہی چاہیے، اور سب سے بہتر یہی ہونا چاہیے، اسی مسئلے پر عمل کرنا چاہیے کہ مقام موکل میں بھی ایام نحر چل رہے ہوں اور مقام وکیل میں بھی ایام نحر چل رہے ہوں، یعنی وہاں پر 10 ہو تو یہاں پر 11 ہو، یا وہاں پر 11 ہو تو یہاں پر 10 ہو، وہاں پر 12 ہو تو یہاں پر 11 ہو، تو دن کا فرق اگرچہ کچھ بھی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، بس دونوں مقامات پر ایام نحر ہونے چاہیے، یہی سب سے افضل ہے اور بہتر ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔